اس تناظر میں اگر دیکھیں تو دو قومیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک مظلوم جن میں آپ کشمیریوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، فلسطینیوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور ایک وہ باقی ساری دنیا جس نے انسانی منشور بھی بنائے، حق خود ارادیت کے الفاظ بھی ان کے دیے ہوئے ہیں، جن کے پاس طاقت بھی ہے، ڈاکٹر صاحب جن کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن اس سب کے باوجود ان کے پاس موریلٹی نہیں ہے، اگر سچ بات کریں تو وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں کسی بھی پہلو سے، کسی بھی اخلاقی اعتبار سے، اور وہ صریحاً ایک دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو جب وہ جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جب پرندوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جب وہ ہمیں اخلاق سکھاتے ہیں، جب ہمیں کوئی منشور اصول یا امن کے نام پر جب وہ کانفرنس کرتے ہیں، تو یہ سارا ایک کھلا دھوکہ ہے ڈاکٹر صاحب جو دیا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس دھوکے کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر سارا کا سارا ایک ملت ہے، اسلام اور اینٹی اسلام دنیا ہے ہی یہ۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا میں جتنے بڑے بڑے مسائل کشمیر کے بعد پیدا ہوئے، وہاں پہ جو مسلمانوں کے نہیں تھے، جو مسلمانوں کے خلاف تھے، وہاں پہ اقوام متحدہ کی امن فوج بھی پہنچی، وہاں پہ فوری طور پر ایکشن کیا گیا، وہاں پہ ان کے علاقے الگ کرا کے سوڈان میں یہ معاملہ ہوا، سوڈان کے ساتھ سوڈان کے اندر معاملہ ہوا، انڈونیشیا میں ایسٹ تیمور کا معاملہ ہوا، اور فوری طور پر وہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل کر دی گئیں۔ لیکن کشمیر کے بارے میں کبھی ایسا ایکشن نہیں ہوا، کبھی وہاں پہ اقوام متحدہ کی امن فوج نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ اور پھر اس میں سے بھی خاص طور پر کشمیر کے ساتھ جو معاملہ ہے اور فلسطین کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ والا نہیں ہے جو عالمی قانون کے تحت، جو عالمی قانون کے علمبردار سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے باوجود وہ نہیں کرتے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے کوئی زیادہ توقع بھی نہیں لگانی چاہیے، اگرچہ ہمارے پاس قانونی راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم سفارتی معاملات، ہم قانونی معاملات، ہم اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق اس کو حل کرنے کا شور مچاتے رہے ہیں، ہم پوری عالمی ضمیر کو جگانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، پوری دنیا کے جو ہیں وہ بار بار لوگوں کو اس کی توجہ دلاتے رہیں، یہ ٹھیک ہے، کرتے رہیں، لیکن آپ کبھی ان سے توقع نہ رکھیں۔ کوئی کسی خیر کی توقع کسی عالمی ادارے سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف سوچتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ وہ چشتی صاحب والی بات کر سکتے ہیں کہ وہ تو اس وقت آپ کے بارے میں سوچیں گے جب وہ سمجھیں گے کہ آپ کے مسلمانوں کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ ہے۔ جب ان کو کوئی فائدہ ہوگا تو پھر اس کے مطابق وہ کریں گے، وہ ورنہ نہیں کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھر اللہ نخواستہ ڈاکو آ جائیں تو اس وقت آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس کتنا اسلحہ ہے، آپ نہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طاقت کتنی ہے۔ اگر کوئی کسی وقت کوئی ایسی سچویشن بری پیدا ہو جاتی ہے تو آپ نے اس وقت فوری طور پر کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، آپ نے اپنے جان مال کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس وقت آپ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ تو یہ جو 74 سال سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس میں مسلمانوں کو اپنی پالیسی بنانی پڑے گی۔ اگر 58 اسلامی ملک نہیں ساتھ ملتے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایک دو ملک بھی اگر پالیسی بنا لیں، وہ تو بیچارے نہتے ہیں، وہ تو اکیلے ہیں، وہ تو تنہائی کا شکار ہیں۔ ان کے ساتھ جب مسلمان امت... ویسے ڈاکٹر صاحب میں آپ کس بات سے سوچ رہا ہوں، وہ جو سارا پرایا پیچھے بات کا چلا اور جس طرح اظہار ہوا کہ سوچ آتی ہے کہ تنہائی کا شکار یہ کشمیری ہیں، یہ تنہائی کا شکار ہیں۔ ہاں، اب اس وقت آپ کو یہ دیکھیں قانونی طور پر، جیسے ہم نے باقی مسائل کی بات کی، اب ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، آرٹیکل 370 ختم کر دیا گیا، اس کے بعد ان کی وہ جو کشمیر کی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کی مسلم اکثریت ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مقامی جو زمینیں تھیں ان کو خریدنے کی اجازت دے دی گئی، بیرونی لوگوں کو اجازت بیرونی لوگوں کی کہ وہ واپس وہ آئیں اور وہاں آ کے آباد کاری کریں، تاکہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی اکثریت کو ختم کیا جا سکے۔ دیکھیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی پچھلے دنوں خبر تھی کہ وہاں لال چوک میں جو ہے ترنگا لہرا دیا گیا سری نگر میں، اور پھر یہ خبر بھی تھی کہ وہ ترنگا مسلمان نوجوانوں نے اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ آپ اس مزاحمت کو ان سارے کے سارے اقدامات کے باوجود نہیں کچل سکتے، اور باوجود اس بات کے کہ یو این نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، عالمی طاقتوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ یعنی ساری کی ساری جو 6 لاکھ فوج وہاں پہ ڈپلوائے کی ہوئی ہے، اور انہوں نے ان نہتے کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو آج تک ختم نہیں کر سکے اور آج تک ان کو نہیں دبا سکے، تو انشاءاللہ یہ مستقبل میں بھی دبا نہیں سکیں گے۔ یہ تو معاملہ ایمان کا ہے اور شارک کا معاملہ ہے۔ پاکستانیوں کے دل بھی ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کشمیریوں کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہمارا تو جغرافیائی طور پر بھی اور پڑوسی کا جو حق ہے
آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن نے جو یشفع شفاعتن کی بات کی ہے تو شفع جو ہے وہ ہوتا ہی ساتھ ملی ہوئی چیز کا ہوتا ہے، جب آپ اس کے رائے کے ساتھ رائے ملا دیتے ہیں تو یہ تو ان کا تو ہمارے ساتھ اور ہمارا ان کے ساتھ تو حق شفا بھی ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ صرف ایمانی بھائی لا الہ الا اللہ کا رشتہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو پڑوس کا رشتہ بھی ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب جغرافیائی اعتبار سے جسد واحد ہیں اور جسد واحد ہیں۔ اور پھر پڑوسی کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے اتنی تاکید کی کہ مجھے لگتا تھا حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، مجھے یوں گمان ہونے لگا کہ یہ بھی کہہ دے گا کہ پڑوسی آپ کی وراثت میں بھی حقدار ہے۔ جب اس قدر پڑوسی کی، اور پھر پڑوسی بھی مسلمان ہو تو پھر یہ مظلوم بھی ہو، اور مظلوم بھی ہو، ان کے حقوق تو بہت بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا پاکستانیوں کو ہر صورت کشمیر کا ساتھ دینا ہے اور کشمیریوں کا ساتھ دیتے رہنا ہے۔ ہمیں پاکستانی عوام کو بھی، پاکستانی ریاست کو بھی، اور انشاءاللہ نہ ہم پیچھے ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے۔ البتہ جو جیسے آپ نے اسٹریٹجی کی بات کی، ابو بصیر کی واقعے کی بات کی، معاہدہ حدیبیہ کی بات کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان قومی سلامتی کے ادارے وہ اپنی اسٹریٹجی کے تحت، اپنی پالیسی کے تحت وہ کسی وقت جو ہے بظاہر وہ سٹیپ بیک کرتے ہوئے یا کسی معاملے میں رکتے ہوئے یا خاموشی اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جتنے بھی قومی سلامتی کے ادارے ہیں ہماری ریاست پاکستان، یہ بھی کبھی کشمیریوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور ہم عوام پاکستان بھی کبھی کشمیریوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔